اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین سیما بقیت اللہ اللہم اجل ولیک الفرج۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا ہے یوسف زہرا سلام اللہ علیہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو مولا کا با اخلاق تربیت یافتہ منتظرین میں سے قرار دے، الہی آمین۔ ہمارا موضوع سخن رسالہ لقاء اللہ ہے، جو کہ بہت بڑی شخصیت ایت اللہ حاج مرزا جواد ملکی تبریزی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا۔ ہم اپنی سلسلہ وار گفتگو میں یہاں پہنچے تھے کہ قبلہ مرحوم نے کتاب مصباح الشریعہ جو کہ امام صادق علیہ السلام سے منسوب ہے، اس سے ایک مضمون جو ہے وہ یہاں نقل کیا۔ میں تھوڑا سا ذکر کروں گا خود اس کتاب کے حوالے سے۔ یہ کتاب منسوب ہے، یعنی ہمیں یقین نہیں ہے کہ واقعاً مولا نے ہی لکھی ہے، لیکن ان کی طرف نسبت دی گئی ہے، اور بعض ہمارے بزرگ علماء جو ہیں وہ اس بات کے قائل ہیں کہ یہ کتاب واقعاً امام صادق صلوات اللہ علیہ کی ہے، جیسے شہید ثانی رحمۃ اللہ علیہ اکثر اپنی کتابوں میں جو کہ اخلاق اور عبادات سے متعلق ہیں، جیسے منیت المرید ہے، اس کتاب سے نقل کرتے تھے روایات۔ اور ابن طاؤس رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کتاب سے جو ہے وہ بہت کچھ نقل کیا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں محسن کاشانی ہیں اور بھی علماء ہیں جنہوں نے اس کتاب سے استفادہ کیا اور واضح کیا کہ یہ کتاب جو ہے وہ واقعاً ہمارے چھٹے مولا کی ہے۔ لیکن کچھ علماء جیسے علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ کچھ ایسے مطالب بھی ہیں اس کتاب میں کہ ہمیں شک ہے کہ یہ کتاب جو ہے وہ ہمارے چھٹے مولا کی ہے، واللہ یعلم۔ بہرحال اس کتاب کے اندر بے پناہ قیمتی نکات ہیں، اور بالخصوص وہ لوگ جو اخلاقیات اور عرفانیات کے حوالے سے جاننا چاہتے ہیں اور اہل سیر و سلوک ہیں، ان کے لیے یہ کتاب بہترین رہنما ہے۔ کتاب مصباح الشریعہ کی ایک مختصر سی عبارت جو علامہ مرحوم نے اپنے رسالہ لقاء اللہ میں بیان کی، میں کوشش کروں گا اس کا ترجمہ آپ کی خدمت میں بیان کروں۔ اصل عبارت یہ ہے، امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اسی کتاب مصباح الشریعہ میں کہ المشتاق لا یشتہی طعامہ، کہ وہ شخص جو مشتاق ہے، جو پروردگار کا اشتیاق رکھتا ہے، جس کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو چکی ہے اور وہ اپنے رب کے دیدار اور اس کی کامل معرفت کا اشتیاق رکھتا ہے، فرماتے ہیں کہ ایسا شخص، اس کے اندر پھر جو ہے وہ غذا کھانے کی ہوس نہیں ہے، ولا یتلذ شرابا، معصوم فرماتے ہیں کہ پھر اسے کسی چیز کے پینے سے لذت حاصل نہیں ہوگی، ولا یستطیب رقادا، فرماتے ہیں پھر اسے کوئی اچھی نیند بھی نہیں آئے گی، سونے میں بھی مزہ نہیں آئے گا، ولا یأنس حمیما، اور نہ اسے دنیا میں کوئی دوست پسند آئے گا جس سے وہ مانوس ہو، ولا یأوی دارا، فرماتے ہیں کہ اس کا گھر بھی آنے کو دل نہیں کرے گا، ولا یسکن عمرانہ، اور آبادی والی جگہ پہ بھی وہ رہنا پسند نہیں کرے گا، ولا یلبس لینا، وہ کوئی کپڑوں کا بھی شوق نہیں ہوگا کہ میرے نرم اچھے خوبصورت کپڑے ہوں، اس قسم کا شوق بھی اس کے اندر نہیں رہے گا، ولا یکر قرارا، اس کے اندر کوئی قرار و آرام نہیں ہوگا، وَيَعْبُدُ اللَّهَ لَيْلًا وَنَهَارًا، وہ دن رات جو ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہے گا، راجیاً بِأَن يَصِلَ إِلَى مَا اشْتَاقَ إِلَيْهِ، صرف اس امید پر، اس آرزو پر وہ مسلسل عبادت کرے گا کہ اس چیز تک پہنچے کہ جو اس کے اندر اشتیاق ہے،
وَيُنَاجِيَهُ بِلِسَانِ الشَّوْقِ مُعَبِّرًا عَمَّا فِي سَرِيرَتِهِ، اور وہ اپنے اشتیاق کو اپنی زبان کے ساتھ جو ہے وہ بیان کرے گا، جو اس کے اندر کو، اس کے باطن کو جو ہے وہ زبان جو ہے خبر دے گی کہ اس کے اندر کیا ہے، وہ سب کچھ اس کی زبان سے نکلے گا۔ کما اخبر اللہ تعالی عن موسیٰ علیہ السلام فی میعاد ربہ بقولہ، فرماتے ہیں کہ جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں خبر دی ہے کہ حضرت موسیٰ اپنے اس مقام وعدہ گاہ پر، مقام میعاد پر اپنے رب سے کیا انہوں نے فرمایا، وَأَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّي لِتَرْضَىٰ، حضرت موسیٰ کہتے ہیں کہ میں تیری طرف تیزی سے بڑھا ہوں پروردگارہ تاکہ تو مجھ سے راضی ہو جا۔ وفسر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ عن حالہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت موسیٰ کی اندرونی حالت کی تشریح کر رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ انہو ما اکلا وما شربا ولا نام ولا اشتہا شیئا من ذالک فی ذہابہ ومجیئہ 40 یوما شوقا الی ربہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ نے یہ جو 40 دن جو ان کی رفت و آمد تھی اس میقات اور میعاد پر، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم سخن ہونے کا جو مقام تھا، وہاں جو حضرت موسیٰ 40 دن آئے گئے ہیں، تو یہ جو 40 دن حضرت موسیٰ نے گزارے ہیں وہ کیسے تھے؟ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ نے نہ کوئی چیز کھائی، نہ کچھ پیا، نہ سوئے، اصلا ان کے اندر ان چیزوں کی کوئی خواہش ہی نہیں تھی۔ وَإِذَا دَخَلْتَ مِدَانَ الشَّوْقِ، اس کے بعد معصوم فرماتے ہیں کہ جب آپ اس طرح کی محبت اور اس طرح کے اپنے رب کے اشتیاق اور شوق کے میدان میں داخل ہوں، جب اس راہ میں آئیں، فَكَبِّرْ عَلَى نَفْسِكَ وَمُرَادِكَ مِنَ الدُّنْيَا، فرماتے ہیں تو پھر اپنی نفسانی خواہشات اور دنیا سے جو کچھ آپ نے لینا ہے ان سب پر تکبیر کہیں۔ وَوَدِّ جمیع المألوفات، ان دنیا کی ساری چیزوں سے جو ہے اب ودا ہو جائیں۔ وَأَجْزِمْ عَنْ سِوَى مَعْشُوقِكَ، اور اپنے محبوب یعنی پروردگار کے علاوہ جو ہے وہ سب چیزوں سے پرہیز کریں، صرف اپنے رب کی طرف توجہ کریں۔ وَلَبِّ بَيْنَ حَيَاتِكَ وَمَوْتِكَ، آپ اپنی زندگی اور موت کے درمیان آپ کی صرف یہ فریاد بلند ہو، لبیک اللہم لبیک، یعنی صرف اپنے رب کو پکاریں۔ وَأَعْظَمَ اللَّهُ أَجْرَكَ، پروردگار آپ کو عظیم اجر دے گا۔ وَمَثَلُ الْمُشْتَاقِ مَثَلُ الْغَرِيقِ، فرماتے ہیں کہ وہ جو اشتیاق اور شوق رکھتا ہے کسی چیز کا، اس کی مثال اس ڈوبنے والے کی ہے کہ لیس لہ ہمت الا خلاصہ، کہ جو شخص ڈوب رہا ہوتا ہے وہ صرف ایک چیز کی فکر ہوتی ہے اس کے ذہن میں کہ میں کسی طرح بچ جاؤں۔ وَقَدْ نَسِيَ كُلَّ شَيْءٍ دُونَ، باقی دنیا کی ہر چیز سے وہ بے خبر ہوتا ہے اور اسے بھول چکا ہوتا ہے۔ تو رب کا جو مشتاق ہے اسے صرف اپنے رب کی فکر ہوتی ہے کہ میں اپنے رب کی معرفت کامل کو حاصل کر لوں، اس کے دیدار تک پہنچ جاؤں، کہ صرف اپنے رب کو پالوں، باقی وہ دنیا کی ہر چیز کو فراموش کر دیتا ہے۔ تو یہ ایک چھوٹا سا مضمون تھا جو کتاب مصباح شریعہ سے علامہ نقل کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اسی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ پروردگار ہم سب کو توفیق دے کہ اپنی حقیقی معنوں میں تربیت کریں اور ہمارے دلوں میں ہمارے خالق کی محبت پیدا ہو،
اور جب اپنے رب کی عبادت کریں تو دل و جان سے کریں، واقعاً جس طرح ہمارے ائمہ معصومین عبادت کیا کرتے تھے کہ دنیا کی ہر چیز کو فراموش کر کے صرف اپنے رب سے ہم سخن ہوتے تھے، راز و نیاز کرتے تھے، خشوع و خضوع کرتے تھے۔ اللہ وہ حالتیں ہمارے اندر بھی پیدا کرے۔ الہی امین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔